تو آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کی کہانی ایک بہت ہی خاص سبق سکھاتی ہے، اور وہ ہے کسی عظیم مقصد یا مشن کو آگے بڑھانے کا تصور۔ کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی بڑا لیڈر، کوئی عظیم رہنما اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس کہانی کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ بات ہوتی ہے جانشینی کی، وراثت کی، اور اس ذمہ داری کی جو آگے بڑھانی ہوتی ہے۔ دراصل انبیاء کی جو پوری تاریخ ہے وہ ایک زنجیر کی طرح ہے، ہدایت کی ایک ایسی زنجیر جو کبھی ٹوٹی نہیں۔ ہر نبی اپنے سے پہلے والے نبی کے کام کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ وہ پیغام ہمیشہ زندہ رہے۔ اچھا، تو حضرت عیسیٰ کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انہیں وراثت میں کیا ملا تھا، یعنی ان سے پہلے حضرت الیاس علیہ السلام کا دور کیسا تھا اور انہیں کن مشکلات کا سامنا تھا۔ دیکھیں، حضرت الیاس کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، یعنی بعل بک کے لوگ، وہ بت پرستی میں پڑ چکے تھے۔ انہوں نے ایک خدا کو چھوڑ کر بال نامی ایک بت کی پوجا شروع کر دی تھی، تو معاشرہ توحید کے راستے سے بھٹک چکا تھا۔ تو صورتحال کچھ ایسی تھی کہ قوم بالکل دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک طرف لوگوں کا راستہ تھا جو بت پرستی کی طرف جا رہا تھا، اور دوسری طرف نبی کا راستہ تھا جو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا تھا، اور یہی اس دور کا سب سے بڑا، سب سے بنیادی مسئلہ تھا۔ اور حضرت الیاس نے اپنی قوم کا سامنا کیسے کیا؟ قرآن میں ان کے الفاظ بالکل واضح ہیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بال کو پکارو گے اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دو گے؟ یہ ایک سیدھا دو ٹوک سوال تھا جو ان کی ہمت اور پیغام کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اسی مشکل ماحول میں، اسی کشمکش کے بیچ، کہانی ایک بہت اہم موڑ لیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مشن کو آگے بڑھانے کی بات آتی ہے، ایک جانشین کو چننے اور اسے تیار کرنے کا لمحہ۔ اور وہ جانشین کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے، اور حضرت الیاس کے روحانی جانشین جنہیں یہ ذمہ داری آگے بڑھانی تھی۔ یہاں سب سے دلچسپ بات ان کا رشتہ ہے۔ حضرت عیسیٰ صرف ایک جانشین نہیں تھے، وہ حضرت ایلیاہ کے بہت قریبی ساتھی اور شاگرد تھے۔ انہوں نے براہ راست ان سے تربیت حاصل کی، ان کی صحبت میں رہ کر سب کچھ سیکھا، اور یہی تربیت انہیں آنے والی عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہی تھی۔ تو یہ جو جانشینی کا عمل تھا یہ بہت واضح تھا۔ پہلا قدم تھا رہنمائی کا، یعنی مینٹرشپ، جب عیسیٰ الیاس کے شاگرد بنے۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا منتقلی کا، جب حضرت الیاس کا مشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور پھر تیسرا اور آخری مرحلہ جانشینی کا، جب حضرت عیسیٰ کو نبی مقرر کیا گیا تاکہ وہ اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ سب ایک الہامی منصوبے کا حصہ تھا۔ تو اب وہ مشال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا؟ ان کا مشن کیا تھا؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ کو کوئی نئی شریعت یا نیا قانون نہیں دیا گیا۔ ان کا کام تھا اپنے سے پہلے والے نبی کی تعلیمات کو قائم رکھنا، اسی کو مضبوط کرنا، یعنی وہ اسی بنیاد پر تعمیر کر رہے تھے جو حضرت الیاس نے رکھی تھیں۔ تو ان کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ سب سے پہلے تو حضرت الیاس کی تعلیمات کو قائم رکھنا، پھر ایک خدا پر ایمان کو دوبارہ زندہ کرنا، اور لوگوں کو بت پرستی سے دور بلانا، معاشرے میں انصاف اور اچھے اخلاق کو نافذ کرنا، اور یہ سب کچھ صبر اور حکمت کے ساتھ کرنا۔ اور وہ اپنے اس مشن پر ڈٹے رہے جب تک اللہ نے چاہا وہ اپنی قوم کے درمیان رہے، اور حضرت الیاس کے بتائے ہوئے راستے اور تعلیمات پر مضبوطی سے قائم رہے۔ ان کی یہی ثابت قدمی، یہی استقامت ان کی قیادت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو اس پوری کہانی سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے، ہمیں لیڈرشپ کے، قیادت کے کون سے اہم سبق ملتے ہیں؟ چلیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سبق، سچی قیادت جو ہے نا، وہ ہمدردانہ تحفظ کا نام ہے، بالکل اس چرواہے کی طرح جو اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک سچا لیڈر اپنی قوم کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ صرف طاقت دکھانے کا نام نہیں، بلکہ شفقت اور حفاظت کرنے کا نام ہے۔ دوسرا سبق، مشن ہمیشہ پیغام لانے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اصل اہمیت مقصد کی ہے، فرد کی نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا، بلکہ اپنے سے پہلے والے نبی کے کام کو آگے بڑھایا۔ یہی تو حقیقی لیڈرشپ ہے، عاجزی اور اپنے مقصد سے وفاداری۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم سبق، سب سے ضروری کام کو جاری رکھنا ہے۔ دیکھیں، کامیابی کا مطلب ہمیشہ کوئی بہت بڑی انقلابی تبدیلی لانا نہیں ہوتا۔
کبھی کبھی سب سے بڑی کامیابی صرف اس مشال کو روشن رکھنا ہوتی ہے جو آپ کو سونپی گئی ہے، تاکہ وہ بجھ نہ جائے اور اگلی نسل تک پہنچ جائے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، وہ کون سی مشل ہے جسے ہم آگے لے کر چل رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں وہ کون سی ذمہ داریاں، کون سی اقدار یا کون سی میراث ہے جسے جاری رکھنا ہماری ذمہ داری ہے؟